स्पेसिफिक मुझे ये बताया गया था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, फलाना होता है। मैंने कहा अंडर नो सर्कमस्टांसेस। इसी चीज़ पे मैंने मिनिस्ट्री छोड़ी हुई थी। आई वाज मिनिस्टर हेल्थ। मुझे उन्होंने गलत काम, मैंने कहा नहीं हो सकता, बड़ी अल्लाह गुल्ला, मैंने कहा आई विल रिज़ाइन, आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो यहाँ भी इनको मैंने कहा देख, जो हम नया HD लेंगे, जब हम नया डीन लेंगे, वही हमारा हम तो नहीं चला सकते, हॉस्पिटल तो एग्जेक्टिव ने चलाना है। अगर हमने सिफारिशी गलत बंदा ले लिया, हमारी भी ज़िंदगी तबाह, हस्पताल भी तबाह। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है जो BOG मेंबर्स हैं सारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, एंड दे एग्रीड कि वी शुड टेक द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और जो लीस्ट करप्ट बंदा हो, जो हमारे अस्पताल को बेहतर कर सके। तो हमारी कोशिश ये है। बाकी जो हमारे करंट हैं इनको इंशाल्लाह रखेंगे। जी सर, आपने इस वक्त चार्ज संभाला है मेडिकल कम्प्लेक्स का, जबकि मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो ज़ाहिर है ये खिते का, ये इस रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपकी तरजीहात इस वक्त क्या है? आपकी बात ठीक है। यहाँ पे हालात जो हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं हैं, और इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, हरीपुर से लेके तो कोहिस्तान बल्कि गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, बहुत बड़ा एरिया है। मेरी जो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ हैं अभी मैंने बताई भी हैं कि सबसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मरीज़ है, ख़ासकर गरीब मरीज़, क्योंकि इन सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीज़ ही आते हैं, और जो अमीर होते हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम गलत काम करेंगे और उसको इनकरेज करेंगे, करप्शन करेंगे, तो वो डायरेक्ट असर गरीब मरीज़ पे पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। जो भी करप्शन है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि करोड़ों रुपए हम बचा सकते हैं इस मद में जो लोगों के जेबों में जा रहे थे, जो दवाइयाँ बाहर बिक रही थी। कोशिश हमारी है कि जिस हद तक हो सके, शायद पूरा ना कर सकें, लेकिन जिस हद तक हो सके हम इस जो कैंसर है करप्शन का, इसको हम रोक सकें। दूसरा जो मेरा एम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है। उनको बात करने का सलीका आना चाहिए। अगर वो मरीज़ है, वो अमीर है, वो गरीब है, तो एक तरीका होता है मरीज़ से बात करने का। अगर वो गरीब भी है लेकिन ख़ुददार तो है ना, आप उसको बेइज्जत तो नहीं कर सकते। आप उसको ये तो नहीं है कि चुप बैठो, मुझसे बात ना करो, टाइम नहीं है, 2 मिनट ही देने होते हैं। तो थोड़ा सा इनको हमने ये भी ट्रेन करना है कि कैसे लोगों से तरीके से, अदब से बात की जाती है। अदब से बात करेंगे, आपको लोग सराकों पे बिठाएंगे और आपकी इज़्ज़त करेंगे, दुआएं देंगे। तीसरा जो है वो ट्रेनिंग है इनकी। मैंने पेशावर में PGMI से भी बात की हुई है। इंशाल्लाह हम इनके लिए ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि मरीज़ से पहले ये डमीज़ हम उन्हें कहते हैं, मैनिकन्स, उन पे पहले ये ट्रेनिंग हासिल करें और उसके बाद फिर आके मरीज़ों को जो है हाथ लगाएं। और इसमें ये भी शामिल है कि अब तक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ हैं, जो स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, कि उनको पढ़ाया कैसे जाए। बस वो वार्ड में आते हैं और राउंड करते हैं और मरीज़ों को देखते हैं, चले जाते हैं। उनके लिए अब हम एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक एक्टिविटीज़ का प्लान बना रहे हैं। जब वो आएंगे तो हर हफ्ते में उनके 2 दिन ऐसे हम रखेंगे आधे आधे, कि उसमें या वो लेक्चर प्रेजेंटेशंस करेंगे, या वो रिसर्च पब्लिकेशन पे बात करेंगे, या वो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी पे बात करेंगे, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियां अपने सामने नहीं रखेंगे, उसको अंडर द कारपेट छुपाएंगे, तो कभी भी हम अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते। तो ये 3-4 मेरे पेशेंट केयर टॉप प्रायोरिटी है, साथ उसके करप्शन, नो टॉलरेंस टू करप्शन, और तीसरा है कि अच्छे डॉक्टर्स हों, कि मरीज़ आए तो उसको लगे कि यार मैं किसी मुहज़्ज़ब तबके से बात कर रहा हूँ। आपका कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इस वक्त आपके जी हाँ, जी निगरानी में। सर इस वक्त सूरत तो ये है कि हॉस्पिटल की तकरीबन तमाम तर मशीनरी जो है वो ज़्यादातर अज़कार रफ्ता हो चुकी है। डॉक्टर्स की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि वो यहाँ पे सिर्फ मरीज़ को फंसाने के लिए आते हैं, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हद तक बात आपकी ठीक है। जो नाकारा मशीनरी है उस पर हम कल ही BOG मीटिंग हमारी हुई है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग थी। उसमें CT स्कैन मशीन की ट्यूब ख़राब है, और मेरे ख्याल में पिछले 3 माह से या 2 माह से ये CT स्कैन मशीन काम नहीं कर रही।
اب مریض کو باہر جانا پڑتا ہے. تو اب مطلب چلے ایک تو عام مریض ہے جو جا سکتا ہے، لیکن ایک اسٹریچر پہ آئے ہوا مریض ہے، اس کے لیے پھر باہر جانا اسٹریچر پہ لے جا کے ویل چیئر پہ، سڑک کو اتنی بزی سڑک ہے اس کو کراس کر کے، میں خیال میں ہمارے لیے بھی شرم کی بات ہے. اس پہ ہم نے کل ایسٹیمیٹ لگایا ہے 5.25 کروڑ روپے اس پہ خرچہ آ رہا ہے صرف اس کے ٹیوب کو چینج کرنے کا. تو میں نے اپروول تو دے دی، لیکن میں نے کہا آپ ان کو بلائیں، ان سے نیگوشیٹ کریں کہ پرائس ہمارے لیے کم کر دیں، کیونکہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے جیبوں میں پیسہ نہیں جا رہا، کرپشن نہیں ہو رہی، تو وہ پھر نیچرلی آپ کو قیمت کم کر دیتے ہیں. تو سی ٹی اسکین مشین کی بھی ہم نے کل ریپیئر کر دی ہے. ایم آر آئی کا مینٹیننس ہے، ایم آر آئی خراب ہو جاتی تھی پھر وہ بند پڑی رہتی تھی. اب ہم کانٹریکٹ دے رہے ہیں کہ جیسی خراب ہوگی اس کو آ کے وہ امیڈیٹلی ٹھیک کریں گے. تو وہ کانٹریکٹ ہمارے میرے خیال میں 3 سال کا کانٹریکٹ ہے. تو انشاءاللہ پھر ایم آر آئی مشین بھی چلتی رہے گی، اگر اس میں کوئی خامی آئے گی تو اس کو ٹھیک کرتے رہیں گے. ڈاکٹرز کا جو آپ نے کہا کہ پھنسانے والی بات ہے، کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے. اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، کافی اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں. ہم اس لیے آئی بی پی یہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں جس کے خلاف بہت ریزسٹنس ہے، کیونکہ باہر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مریض کے ساتھ، یہاں پہ تو چیک اینڈ بیلنسز تو ہاسپٹل میں کم از کم چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے اور کچھ بھی نہ ہو. تو ان کے لیے بہت خوبصورت ہم نے یہاں پہ آئی بی پی سینٹر بنایا ہے. آپ چلے جائیں، اس کو وزٹ بھی کر لیں. کل ہی اس کا افتتاح ہوا ہے. میں جب آیا یہ پچھلے 2.5 سال سے بن رہی تھی لیکن چھوڑ دی تھی، وہ اس لیے کہ آئی بی پی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان کو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی. میں نے کہا میں اس کو یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، 1 مہینے میں 9 تاریخ کو میں نے اس کا افتتاح کرنا ہے. چاہے تم خوش ہو تم خف ہو، واٹ ایور یو ڈو، 9 تاریخ کو میں آؤں گا، افتتاح کروں گا. دن رات پھر یہ لگے رہے اور کل ہم نے اس کا افتتاح کر دیا ہے. خوبصورت کلینکس بنائے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہیں. پیشنٹ کے لیے جو ایریا ہے اس میں بھی 6 ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹرز کا ٹوائلٹ ہے، پیشنٹس کا ٹوائلٹ ہے. یہ پیڈ سروس ہے ہاں. لیکن دیکھیں جب مریض پے کرتا ہے تو اس کو فیسلٹیز بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا. اب مریض 50 روپے بھی دے رہا ہے اس کا وہی حال ہے، اور 1500 روپے بھی دے رہا ہے اس کا بھی وہی حال ہے. تو ہم جو 50 روپے دے رہے ہیں اس کے لیے بھی ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اب نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہاسپٹل کا جو پیشنٹ کیئر ایریا ہے اس کو ہم بہتر کریں. تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور یہ جو پیڈ سروس ہے ان کے لیے بھی جو ہے نا اچھی جگہ ہوگی، وہاں پہ وہ آرام سے بیٹھیں گے، ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے ہیں. دا سیم تھنگ فار ہاسپٹل. تو دونوں سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. یہ بھی نہ ہو کہ صبح مریض آئے تو اس کو ایک طرح کا علاج ملے اور شام کا اس کو دوسری طرح کا علاج ملے. تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی خیال کریں گے. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک نورا کشتی کہا جاتا ہے اس کو، وہ بنی رہی، اور اس دوران ایک اسکینڈل بھی آیا کچھ جو ادویات کی اور مشینری کی خریداری کا بڑا ملینز کا تھا وہ. تو وہاں اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ابھی تک آپ کی؟ جی ہاں، جو مشینری کی تھی وہ تو اس وقت ہم نے چیک کیا ہے 2 تھیں. ایک لیتھوٹرپسی مشین تھی، ایک دفعہ بھی نہیں استعمال ہوئی. کروڑوں روپے کی مشین لی گئی ہے، استعمال نہیں ہوئی. ایم آر آئی مشین اس کا بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کووڈ کا ٹائم تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا. لیکن کووڈ کا ٹائم میں تو ایمرجنسی کے لیے آپ کو الاؤڈ تھا کہ آپ گلوز لے لیں، آپ ماسک لے لیں، آپ میڈیسنز لے لیں. کروڑوں روپے کی مشینیں تو آئی ڈونٹ نو، وہ تو انکوائری والی بتائیں گے. تو اس میں ابھی انکوائری ہو رہی ہے، نیب میں بھی ہے، اینٹی کرپشن بھی ہے. ہم نے ان کو 2 لیٹرز بھی لکھے ہیں کہ اس کو آپ ایکسپیڈائٹ کر دیں. ابھی میں ڈائریکٹ جو ہے جو ایڈوائزر ٹو اینٹی کرپشن ہیں گورنمنٹ کے بریگیڈیئر صاحب، ان سے میں نے بات بھی کی ہے. انشاءاللہ ان سے ہم، وہ بھی لکیلی ہزارہ کے ہیں. تو آرمی میں میں ہزارہ میں تو رہتا نہیں ہوں، لیکن میرے خاندان والی ادھر، میں تو چاہتا ہوں کہ ایوب ٹیچنگ اچھا ہو. تو آئی ایم شیور کہ اس پہ بھی جلدی کیونکہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، جب رپورٹ آئے گی تو پھر ہم اس پہ بھی ایکشن لیں گے. ابھی ایک لیٹسٹ اسکینڈل ہے، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جعفر شاہ صاحب اس کی انکوائری کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو جتنی بھی پرانی کرپشنز ہوئی ہیں اس پہ بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو ابھی آئی ہے اس کو صحت انصاف کارڈ کا کچھ وہ دوبارہ کوئی بحالی کا امکان ہے؟ ہاں، بات تو ہم نے کی ہے، صحت سہولت والوں سے ہم نے بات کی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلدی شروع کریں. اور میں نے ان کے ساتھ آنکالوجی، کینسر کا بھی کیا ہے، کیونکہ کینسر کی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں. وہ نہ ہسپتال افورڈ کر سکتی ہے کہ مریض کو فری دے، نہ مریض افورڈ کر سکتے ہیں. تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا آپ پلیز ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کو بھی کینسر کے لیے اس میں شامل کر لیں. چیئرمین صاحب سے ان کی میں نے بات کی تھی، تو چیئرمین صاحب نے تو مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم صحت سہولت بھی شروع کر دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کینسر کی دوائیاں بھی اس میں شامل کر لیں. ہاں، ہم نے ابھی
کچھ مشینیں خراب تھی، اس کا بھی کل ہم نے آرڈر دے دیا کہ اس کو ریپیئر کر لیں، اور کوئی تقریباً میرے خیال میں 1.5-2 کروڑ سی ٹی اسکین کا تو ہو گیا. ڈائلسس 10 مشینیں ہم نئی بھی خرید رہے ہیں اور 6 پرانی خراب تھیں، وہ ریپیریبل ہیں. جو ریپیریبل ہے اس کو ریپیئر کر رہے ہیں، جو ان کے پاس کمی تھی 10 ہم نہیں خرید رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو 10 آ جائیں تو ہماری 16 ڈائلسس مشین ہو جائیں گی. ایمرجنسی پیشنٹس کے لیے کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں؟ کیا آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے؟ ایمرجنسی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ وہاں پہ مریض پھر موت اور موت و حیات کے کشمکش میں ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ وہ ہے. لیکن جو میں نے حال دیکھا تو میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایوب ٹیچنگ کے ایمرجنسی میں کہیں نہ آنا پڑے، بیکاز وہ تو مریض میرے خیال میں اپنے مرض سے نہیں مرے گا، یہاں پہ آ کے مر جائے گا. اس پہ بھی ہم نے ایکشن لیا اور 1 مہینے میں کافی، میں کل گیا تھا تو 1 مہینے میں میں یہ نہیں کہتا ہوں آئیڈیل ہے، لیکن کم از کم وہ پچھلے سے حالات بہتر ہو گئے تھے. ٹائم ابھی لگے گا کیونکہ بہت پرانا گند ہے، تو صاف کرتے کرتے ابھی تو 1-1.5 مہینہ ہمارا ہوا ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ ہم نے جب ہاتھ ڈالا ہے تو کام شروع ہو گیا. انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی اس میں بھی آپ امپروومنٹ دیکھیں گے، کیونکہ کیجولٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ. اس پہ ہماری بہت زیادہ فوکس ہے. اس پہ فارمیسی ہے، اس کو وزٹ کیا، کافی ڈیفیشنسیز تھی اس میں. ان کو ہم نے شو کاز نوٹس بھی دیا ہے. 5 لاکھ روپے میرے خیال میں، ہاں 5 لاکھ روپے فائن بھی کیا ہے. اسی رات اس سے ہم نے اے سی لگوایا. فارمیسی میں اے سی ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر ایک رینج ہوتا ہے. تو وہ میں گیا، نہ ان کے پاس تھرمامیٹر تھا، نہ ان کے پاس ہائیگرو میٹر تھا. برا حال تھا. ٹیمپریچر میں نے چیک کیا، باہر سے تھرمامیٹر منگوا کے 37 ڈگریز تھا. تو کہتے جی، میں نے کہا ناؤ یو آر ڈن، کہ ابھی اے سی لگا تو اے سی لگا. تو میں نے اب لگانے کا فائدہ نہیں ہے، اب بات ہو گئی ہے. سو وی ایشوڈ ہم شو کاز نوٹس. اس نے ابھی اے سی بھی لگا لیا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے فی الحال میں کر رہا ہوں.